سلسلہ سیرت ازواج مطہرات میں آج ہم ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت جانیں گے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کا پیدائشی نام برہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ کر دیا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر۔ جبکہ والدہ کی طرف سے کچھ یوں ہیں: میمونہ بنت ہند بن عوف بن زہیر بن حارث بن حماطہ بن جرش بن اسلم بن زید بن سہل بن عمر بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن غوث بن ایمن بن الحمیسیع بن حمیر بن سائبن یشرب بن یعرب بن قدحان۔ والد کی طرف سے 18ویں پشت پر مضر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 16 سال پہلے ہوئی۔ خاندانی پس منظر: سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ام الفضل الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ دوسری بہن صغرا کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تیسری بہن عاصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی بہن عزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زیاد بن مالک الہلالی سے ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ماں شریک بہن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے عبداللہ، عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ جنگ موتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ان سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹی امۃ اللہ پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ تیسری ماں شریک بہن سلامہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جبکہ چوتھی ماں شریک بہن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ فائدے کے طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں شریک بہن وہ ہوتی ہیں کہ ان دونوں کی ماں ایک ہو، والد الگ الگ ہوں، یعنی ماں نے پہلے ایک شخص سے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، خاوند کی وفات یا طلاق کے بعد اس ماں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کی اور اس سے اولاد ہوئی۔ اب پہلے شخص سے جو اولاد ہوئی وہ اس دوسرے شخص سے جو اولاد ہوئی اسے ماں شریک کہتے ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ بنت عوف کا نکاح خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر سے ہوا۔ ان سے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح ان کا نکاح عمیس بن معد بن حارث سے ہوا۔ ان سے اسماء، سلمہ اور سلامہ رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئی، اور انہی
ہند بن عوف کا نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن حزن ہلالی سے ہوا، جن سے لبابت الکبریٰ اور صغریٰ، عصمہ اور عزہ پیدا ہوئی۔ ہند بن عوف کی خوش نصیبی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بن عوف کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت اس خوش نصیب بڑھیا کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان کے دامادوں میں درج ذیل جلیل القدر شخصیات شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات شامل ہیں۔